بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر۔ ناظرین، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب اور خوشحال انسان بنیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرمانبردار بھی ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دوسرے بچوں سے آگے بھی نکل جائیں۔ لیکن ناظرین، ان سب کاموں کے لیے جو ہمیں قربانی دینی ہے، جن باتوں کا خیال رکھنا ہے، عام طور پر ہم ان باتوں کا خیال رکھ نہیں پاتے۔ بعض اوقات ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ان 5 چیزوں کی جن کا خیال رکھ کے آپ اپنے بچے کو ایک عظیم اور ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں۔ لیکن پہلی بات ہے، ان کے حدود کا تعین کیجئے، یعنی بچوں کی لمٹ سیٹ کیجئے۔ بہت بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی، میلکم گلیڈویل نے جس کا ذکر اپنی کتاب آؤٹ لائر میں کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ خوشحال اور بدحال گھرانوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بڑی ایکسٹینسو ریسرچ کی، بہت ساری باتیں سامنے رکھی اور پھر یہ دیکھا کہ بدحال گھرانوں میں اور خوشحال گھرانوں میں 2 بنیادی فرق ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بدحال گھرانوں میں بڑے بچوں پر اپنی رائے مسلط کرتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو، لیکن خوشحال گھرانوں میں بچوں سے بات چیت کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات، بدحال گھرانوں میں بچوں کی لمٹ سیٹ نہیں کی جاتی، بچے فری وقت اپنے حساب سے گزارتے ہیں، کس سے ملنا ہے، کیا کھیلنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا دیکھنا ہے، یہ والدین کو نہیں پتہ ہوتا، والدین نے حدود طے نہیں کی ہوئی ہوتی۔ ناظرین، اگر ہم نے اپنے بچوں کی حدود طے نہیں کی تو یقین کریں ہم ایک بدحال گھرانے کی بنیاد رکھیں گے۔ پہلی بات یاد رکھیں، بچوں کی حدود کا تعین کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کے ہر موڈ کو قبول کیجئے۔ بچہ پریشان بھی ہوگا، اداس بھی ہوگا، خوش بھی ہوگا، بچہ شرارتیں بھی کر رہا ہوگا، بچہ جو ہے روئے گا بھی، کمپلین بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس کے کسی موڈ کو دبانے کی کوشش کی تو یقین کریں وہ آپ سے چیزیں شیئر کرنا چھوڑ دے گا۔ اور اگر بچے نے آپ سے اپنی چیزیں شیئر کرنا چھوڑ دیں، اس کا بڑا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بچے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ بچہ ایک غلط چیز دماغ میں بٹھا لے گا، آپ کو بتائے گا نہیں، آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ بچہ رو رہا ہے، اچھی بات ہے، تھوڑی دیر رونے دیں، اس کو دل کا بوجھ ہلکا کرنے دیں، پھر اسے گلے لگا لیجئے، پھر اسے بات کیجئے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ تم رو نہیں؟ ہم لڑکوں کو کہتے ہیں کہ لڑکوں کو نہیں رونا چاہیے، کیوں منع کر رہے ہیں ہم؟ اگر بچہ اپنی فیلنگ کا اظہار کر رہا ہے، اظہار کرنے دیں۔ فیلنگ کا ہر اظہار آپ سے کچھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، اس کو غور سے سنیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کا عکس ہے، آپ کا ریفلیکشن ہے۔ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو بڑا ٹونٹ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو فلاں بچے کو دیکھو کتنا مہذب ہے، فلاں بچہ دیکھو کتنا پڑھ رہا ہے۔ تو ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ اس بچے کی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ اس کے ماں باپ کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنی برائی کر رہے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے اتنی اچھی تربیت کی کہ وہ تو تمیزدار بچہ ہے، اور ہم نے تمہاری اتنی خراب تربیت کی کہ تم اس طرح بیہیو کر رہے ہو۔ بچہ اپنے ماں باپ کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ نے اپنے آپ کو بہتر نہیں کیا، اپنے رویوں کو بہتر نہیں کیا، اور ساری توقعات یہ رکھی کہ بچہ بہتر ہو جائے گا، تو بچہ بہتر نہیں ہوگا۔ بچہ آپ کا ریفلیکشن ہے، جیسے آپ ہیں، آپ غصہ کر رہے ہیں، آپ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ ریسورسز ضائع کر رہے ہیں، یہ سارے کام آپ کا بچہ بھی کرے گا۔ اور اگر آپ وقت کا اچھا استعمال کر رہے ہیں، ریسورسز کا اچھا استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کا بچہ بھی آپ سے سیکھے گا۔ آپ کا بچہ آپ کا ریفلیکشن ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ پروجیکٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پروجیکٹ ملا، آپ نے لمیٹڈ ٹائم میں اس کو مکمل کیا اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ 2 غلطیاں۔ پہلی بات، آپ کا بچہ شارٹ ٹائم کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا کہ آپ نے تربیت کر کے اس کو باہر بھیج دیا۔ آپ کو جس طرح اپنی شخصیت پہ روزانہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح آپ کو اپنے بچے کی شخصیت پر بھی روزانہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ اس کو ٹرین کر دیتے ہیں، اس کی تربیت کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ خود پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے، اچھے انداز سے پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کا بچہ آپ کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس کا جو دوسرا حصہ ہے، آپ کو بچے کو لوگوں کے سامنے نمائش کے طور پہ پیش نہیں کرنا، دیکھو ہمارا بچہ کتنا اچھا ہے، ہم نے کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ تو آخری بات، اپنے بچے کی انفرادیت کو پہچانیے، اس کی اسٹرینتھ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم ساری زندگی اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ بچے کی کمزوریاں دور کرتے رہیں، اچھی بات ہے۔ اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ فائنڈ کریں کہ اس میں اسٹرینتھ کیا ہے، اور اس اسٹرینتھ کو مزید انہانس کرنے کی، بہتر کرنے کی، امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم لوگوں کی ویکنس سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں،
ہم اسے خراب کر رہے ہوتے ہیں، اسپوائل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم کسی کی اسٹرینتھ پہ کام کرتے ہیں ہم اسے بہت خوبصورت کر دیتے ہیں. ان 5 باتوں کو خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی، آپ کے بچوں کی بھی زندگی آسان ہوگی، آپ کے بچے ایک قابل بچے بنیں گے، شاندار زندگی گزاریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.